الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اسلامی خواتین، ماں و بہنوں، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ حاضرین کی خدمت میں پیش کیا. آج کے اس درس میں زبان اور زبان کی ایک برائی غیبت پر کچھ لمحے گفتگو کروں گا. اللہ سے دعا ہے مولائے کریم مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم تمام لوگوں کو باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ضرورت کی تمام چیزیں مہیا اور فراہم کر دیا. ہمیں ٹٹولنے کے لیے 2 ہاتھ دیا، چلنے کے لیے 2 پاؤں دیا، دیکھنے کے لیے 2 آنکھ دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے 2 کان دیا اور چیزوں کا مزہ چکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو زبان دیا. زبان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور زبان کا اگر ہم اور آپ نے صحیح استعمال کیا تو برسوں کا دشمن لمحوں میں ہمارا دوست بن جائے گا. لیکن اگر زبان کا استعمال ہم اور آپ نے الگ انداز میں کیا، غلط انداز میں کیا، تو یاد رکھو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہوگی. یاد رکھو یہ زبان ایسی چیز ہے جو ہمارے جسم کے تمام حصوں میں سب سے اچھی بھی ہے اور سب سے بری بھی ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا لقمان حکیم جن کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل کیا اور قرآن مجید میں ایک سورت موجود ہے. یہی لقمان حکیم ہیں جو پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے اور ایک انسان کے یہاں نوکری کر رہے تھے. ایک دن ان کے آقا نے کہا جاؤ بکری کا گوشت لے آؤ اور جو گوشت سب سے اچھا ہوگا وہی لے کر آنا. چنانچہ یہ گئے اور زبان اور دل خرید کر لائے. کچھ دنوں کے بعد ان کے آقا نے کہا جاؤ آج پھر گوشت لے آؤ اور گوشت کا سب سے برا حصہ لے کر آنا، سب سے غلط حصہ لے کر آنا. یہ گئے اور وہی زبان اور دل پھر لے کر آئے. ان کے آقا نے جب دیکھا تو ناراضگی کا اظہار کیا، غصہ ہوا اور کہا جب تمہیں میں کہا کہ سب سے اچھا گوشت لاؤ تو آپ زبان اور دل لائے، اور جب میں آپ سے یہ کہا کہ سب سے خراب گوشت لاؤ تو بھی آپ زبان اور دل لائے. آخر ماجرا کیا ہے؟ تو لقمان نے اپنے آقا کو سمجھاتے ہوئے فرمایا حضور اگر یہ 2 چیزیں صحیح رہیں تو انسان مکمل صحیح ہوگا، اور یہ 2 چیزیں اگر بگڑ جائے تو انسان پوری طرح سے بگڑ جائے گا. پتہ یہ چلا زبان اور دل یہ ہمارے جسم میں پائے جانے والے حصوں میں سب سے اچھا بھی ہے اور سب سے خراب بھی ہے. اگر ہم اور آپ نے اپنے زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کر لیا تو ہم اور آپ اچھے ہیں، اور اگر ہم اور آپ نے اپنے زبان کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا
تو یاد رکھو ہم اور آپ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو انسان کے جسم کے جتنے حصے ہیں، جتنے اعضاء ہیں، سب زبان سے پناہ مانگتے ہیں، سب زبان سے گریہ وزاری کہتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر، فإنما نحن بک، یقیناً ہم تجھی سے ہیں، فإن استقمت استقمنا، اگر تو اچھی رہے گی، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھا رہیں گے، وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے جسم کے ہر حصے کی اصلاح زبان پر منحصر ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی زبان صحیح ہوگی تو ہمارا جسم صحیح ہوگا، اور اگر ہماری زبان ٹیڑھی اور غلط ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، تو ہم اور آپ بھی ٹیڑھے اور غلط ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ زبان کا صحیح استعمال کرنا ہمارے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صفا نامی پہاڑ پر چڑھ گئے اور کہا، یا لسان، اے زبان، قل خیرن تغنم، اے زبان تو بھلی بات کا فائدے میں رہے گی، واسکت عن شر تسلم، اور تو برائی سے رک جا، تو محفوظ رہے گی۔ گویا زبان کا صحیح استعمال کرنا اس میں فائدہ ہے، اور زبان کو غلط اور برے کاموں میں استعمال کرنا یہ اپنے آپ کو خطرے اور نقصان میں ڈالنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو جنت میں لے جانے والی ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا، اسے قابو میں رکھو، اسے کنٹرول میں رکھو۔ اگر آپ نے اپنے زبان کو بے لگام چھوڑ دیا، قابو میں نہیں کیا، کنٹرول میں نہیں کیا، تو یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہا تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی؟ کیا زبان کی وجہ سے ہم پوچھے جائیں گے؟ کیا زبان کے سلسلے میں بھی ہم سے سوال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تم کو گم پائے، لوگ جہنم میں اپنے چہروں کے بل اور اپنے نتنوں کے بل جائیں گے، اور اسی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ زبان دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زبان ہمیں جہنم کا راستہ بھی دکھا سکتی ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ زبان کو قابو میں کریں۔ ایک انسان جب زبان کو قابو میں کرتا ہے تو ایسے انسان کی بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دیا ہے کہ وہ انسان پکا، سچا اور صحیح مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا اور زبان سے کسی کو مصیبت میں ڈالنا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے والے کو مسلمان ہونے کی سرٹیفکیٹ دیا اور اسلام کے سلسلے میں اس کے حق پر ہونے کی گواہی دیا۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ ہم اور آپ زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ ایک انسان جب زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے،
اس کے عیوب چھپاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنے زبان کو قابو میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیوب کو چھپائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی زبان جب صحیح ہوگی تو انسان کا دل صحیح ہوگا، اور انسان کا دل صحیح ہوگا تو انسان کا ایمان صحیح ہوگا۔ گویا ہمارے اور آپ کے ایمان کا انحصار ہمارے اور آپ کی زبان پر منحصر ہے، ہمارے اور آپ کے زبان پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر ہم نے زبان کا صحیح استعمال کیا تو ہمارا اور آپ کا ایمان محفوظ ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان بچا ہوا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ زبان کا استعمال صحیح اور اچھے انداز میں کریں، اور زبان کو گناہوں سے پاک کریں، اور زبان کا صحیح استعمال کریں۔ سماج کا جائزہ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے آج ہمارے سماج میں اسی زبان سے نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی برائیاں ہوتی ہیں۔ زبان کو غلط انداز میں استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ نہ جانے کتنے گناہ کر جاتے ہیں۔ آدمی بات کرتا ہے اور باتوں کے دوران نہ جانے کتنی مرتبہ گالیاں دیتا ہے، نہ جانے اس کی زبان سے کتنی گالی نکلتی ہے۔ آج ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بھی زبان ہی کی ایک غلطی ہے۔ اور ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ منافقوں میں شمار کیا جاتا ہے، وہ منافقوں میں سے گنا جاتا ہے۔ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بار بار سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کئی بار سنتے ہیں، لیکن آج سماج کا جائزہ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے غیر تو غیر ہیں، ایک مسلمان بھی اپنے زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اور زبان کو قابو میں نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، اور بہت سارے مقامات پر لوگ دوسروں کو تانا دیتے ہیں۔ کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے سامنے والے کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، تو لوگ اس کمی اور نقص کی بنیاد پر اسے تانا دیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہم اور آپ کو تانا دینے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَلْمِزُوا کہہ کر کے ہم اور آپ کو منع کر دیا، کسی کو تانا نہ دو، کسی کے زخموں پر نمک پاشی نہ کرو، کسی کے عیوب کو ٹٹول کر اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور ایسے ہی ہمارے سماج میں ایک برائی زبان کی غیبت ہے۔ غیبت یہ ہمارے سماج کی عام برائی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی انسان کی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا تاکہ اسے جب معلوم ہو تو اسے تکلیف ہو۔ بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، یاد رکھو یہ غیبت ہمارے اور آپ کے لیے بہت مضر ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور چغلی غیبت ہی کی ایک شکل ہے۔ اس لیے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور کسی کی برائی پیٹھ پیچھے کرنے سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے اور دوری اختیار کرنی چاہیے۔ ایک انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مردے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم اور آپ کو اس بات سے منع کیا کہ کسی کی برائی ہم اور آپ پیٹھ پیچھے کریں۔ اور دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے
गीबत को तशबीह दे करके हम और आपको समझा दिया, हम और आपको बता दिया कि गीबत करना ये हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके हक में बहुत ही खतरनाक है। अल्लाह ताला के यहाँ हम और आपको इसका जवाब देना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बरगुज़ीदा सहाबी थे, माइज़ इब्ने मालिक असलमी रजी अल्लाह अन्हु। इन्होंने ज़िना कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कई बार आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया, लेकिन आखिरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गलती मुझसे हो गई है और मैं चाहता हूँ कि दुनिया ही में मुझे पाक कर दिया जाए ताकि आखिरत के अज़ाब से मैं बच जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तहकीक करने के बाद कानून के मुताबिक संगसार कर दिया और उन्हें सजा दे दिया। सजा देने के बाद एक आदमी ने दूसरे आदमी से उनकी गिबत किया और कहा, देखो इस आदमी की बुराई छुप गई थी, इसने आकर के खुद लोगों के सामने बयान कर दिया और बहुत बुरी मौत मरा, कुत्ते की मौत मरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों की बात को सुन लिया। एक मर्तबा उन्हीं दोनों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे। रास्ते में देखा एक मरा हुआ गधा पड़ा है, उससे बदबू आ रही है, उसका पांव ऊपर उठा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों आदमी कहाँ हैं जो माइज़ इब्ने मालिक असलमी के बारे में ऐसा ऐसा कह रहे थे? दोनों हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ इस मरे हुए गधे का गोश्त खाओ। दोनों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन खा पाएगा, ये कैसे हो पाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने माइज़ इब्ने मालिक असलमी रजी अल्लाह अन्हु की जो गीबत किया है, इस मरे हुए गधे का गोश्त खाने से कहीं ज्यादा बेकार और कहीं ज्यादा खतरनाक है। भाइयों, पता ये चला इस्लामी माओ और बहनों, हम और आपको ये बात मालूम हो गई कि एक इंसान अगर किसी की गीबत करता है, किसी की चुगली करता है, पीठ पीछे किसी की बुराई करता है, तो मरे हुए जानवर का गोश्त खाने से भी ज्यादा खतरनाक और मरे हुए जानवर का गोश्त खाने से भी ज्यादा बुरा है। इसलिए किसी की गीबत के पीछे हम और आपको नहीं पड़ना चाहिए। और यहीं पर ये बात भी याद रखो कि एक इंसान जब किसी की गीबत करता है तो एक इंसान सामने खड़ा होकर सुनता है, तो जितना गुनाह गीबत करने वाले को मिलता है उतना ही गुनाह गीबत सुनने वाले को मिलता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, कि ऐसी बात के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। यकीनन कान, यकीनन आँख और यकीनन दिल, हर एक से क़यामत के दिन पूछा जाएगा। आपने कान से कोई गलत चीज सुना होगा तो अल्लाह ताला उसके बारे में भी आपसे बात पूछ करेगा और आपसे पूछेगा, और उस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए हम और आपको चाहिए कि अगर एक इंसान गीबत करता है तो हम और आप उस इंसान की गीबत ना सुने, बल्कि उसे समझाएं, उसे बताएं और हकीकत से उसे आशना करें। उसे हम बताएं कि ये गुनाह है, दूसरे की बुराई पीठ पीछे करना ये इस्लाम की नजर में हराम है, अल्लाह इससे नाराज होता है। क़यामत के दिन आपको इसका जवाब देना होगा और उस वक्त आपके पास कोई जवाब ना बन पड़ेगा। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद सहाबाए किराम मौजूद थे। इतने में जोरदार बदबू आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम जानते हो ये कैसी बदबू है? सहाबा ने लाइल्मी का इजहार कर दिया, कहा
ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت کرنے والوں کی بدبو ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مردہ لوگوں کا، مردہ جانوروں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں اور کس گناہ کی پاداش میں انہیں اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی عیب زوئی کرتے تھے، جو دنیا میں دوسروں کی برائی کرتے تھے، دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بطور عذاب ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج ہی کا ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے اور پیتل کے تھے، وہ اپنا چہرہ اور اپنا سینہ اسی سے کھروچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، دوسروں کی برائی کیا کرتے تھے۔ آج اللہ اسی کی پاداش میں انہیں اتنی سخت سزا دے رہا ہے اور اللہ کے عذاب میں یہ گرفتار ہیں۔ اسلامی مائیں اور اسلامی بہنیں ذرا اپنے سماج کا جائزہ لو اور خود اپنا محاسبہ کرو، کہیں یہ برائی تمہارے اندر بھی تو نہیں؟ کہیں دوسروں کی غیبت میں، دوسروں کی برائی میں تم بھی تو مبتلا نہیں؟ اگر واقعی میں آپ کے اندر یہ برائی ہے تو اس برائی سے باز آ جاؤ، اس برائی سے اپنے آپ کو روک لو، ورنہ یاد رکھو جب اللہ کے سامنے تمہاری حاضری ہوگی تو اللہ کے سامنے اپنے ان کرتوتوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا اور اس وقت آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنی اصلاح کر لو اور اپنے آپ کو سدھار لو، کہیں ایسا نہ ہو وقت آنے پر ہمیں توبہ کی توفیق نہ ملے اور اللہ کے سامنے ہم اس حال میں جائیں کہ ہم گناہوں میں لت پت ہوں۔ اور قیامت تو دور، ایک انسان جو غیبت کرتا ہے اس کو دفنانے کے بعد اس کے قبر ہی میں عذاب ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بہت معروف ہے۔ آپ کہیں جا رہے تھے، چند قبروں کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بتکی، پیچھے دیکھا تو چند قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی منگایا، اس کے دو ٹکڑے کیا اور دونوں قبروں کے سرہانے ایک ایک لکڑی نصب کر دیا، کھڑا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ لکڑی سوکھے گی نہیں تب تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی ہوگی، ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ان لوگوں کو جانتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ایک انسان تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا وہ تھا جو لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا۔ اس لیے اسلامی مائیں اور بہنیں ہم اور آپ کو چاہیے کہ غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب آئیے آخر میں ہم یہ جان لیں کہ کہاں کہاں ہم کسی کی برائی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، اگر آپ پہ یا آپ میں سے کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کی کمیاں، ظالم کی برائیاں ایسے جگہوں پر جا کر کے آپ بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ کا تعاون اور آپ کی مدد ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ جا کے کمپلین کرتا ہے پولیس چوکی میں، تھانے میں، پولیس کے پاس، تو وہاں ظالم کی ساری کمیاں اور ظالم کے سارے نقائص بتاتا ہے تو اسلام نے اسے غیبت میں شمار نہیں کیا ہے۔ اسی طرح ابو سفیان کی بیوی ہندا، انہیں ضرورت کے مطابق خرچ نہیں ملتا تھا تو انہوں نے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان بخیل اور کنجوس آدمی ہے،
جو ہمیں اتنا خرچ نہیں دیتا ہے کہ ہماری بچی اور ہمارے لیے کافی ہو؟ کیا میں چوری سے اس کی جائیداد سے لے سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دیا۔ یہاں پر دیکھیے ایک عورت جاتی ہے اور اپنے آدمی کی برائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہوں میں شمار نہیں کیا۔ تو شکوہ شکایت کرنا ہے، فتویٰ پوچھنا ہے اور ایسے مقام پہ برائی بیان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایک انسان کر سکتا ہے، اسے گناہوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک انسان کھلم کھلا بدعت میں شرک میں مبتلا ہے اور بدعت کی شرک کی دعوت دے رہا ہے، ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گھر والے، ہمارے پڑوس والے، ہمارے ایریے، ہمارے علاقے والے اس کے دامے فریب میں آ جائیں اور اس گناہ میں شریک ہو جائیں۔ تو ایسے انسان کی بابت لوگوں کو بتانا غیبت نہیں کہلاتا، اور ایسے انسان کی بابت لوگوں کو باخبر کرنا گناہوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی حدیثوں کے سلسلہ میں ہے بہت ساری روایتیں ضعیف ہوا کرتی ہیں، تو ضعف کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے۔ اب ایک ضعیف راوی کی کمیاں لوگوں کو بتانا تاکہ سب آگاہ ہو جائیں اور اس کی روایت کرتا حدیث سامنے نہ لائیں، تو ایسے انسان کی برائی کرنا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ کسی انسان سے آپ مشورہ لے رہے ہیں، اب مشورہ میں کسی کی برائی کرنا ہوا، جیسے فاطمہ بنت قیس کا حال ہے، انہیں دو لوگوں نے شادی کے لیے خطبہ دیا تھا، ایک ابو سفیان نے اور دوسرا معاویہ نے، اور دونوں کا تذکرہ جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا، کہا دونوں نے مجھے خطبہ دیا ہے، میں کس سے شادی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے کندھے سے لاٹھی کبھی نہیں اتارتا، یعنی وہ ہمیشہ سفر پر ہی رہتا ہے، تمہیں ٹائم ہی نہیں دے پائے گا۔ اور معاویہ یہ بہت مفلس اور بہت کمزور، بہت غریب ہیں، یہ آپ کا خرچ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یہاں پر دو لوگوں کی کمیاں بیان کیا، گویا فاطمہ کو یہ مشورہ دیا کہ یہ دونوں شادی کے لائق نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی بتایا اور ان کی برائی بیان کیا، لیکن اسے غیبت میں شمار نہیں کیا گیا۔ تو یہ کچھ جگہیں ہیں جہاں پر آپ کسی کی غیبت کر سکتی ہیں، کسی کی برائی کر سکتی ہیں، ورنہ اور دیگر مقامات پر کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا اور کسی کے پیچھے پڑنا یہ اسلام کی نظر میں حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم سے سوال ہوگا، ہم عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے، اس لیے ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہم میں سے جو بھی یہ بات سنے وہ دوسروں تک پہنچائے، اپنے آپ کو غیبت سے بچائے، دوسروں کو غیبت سے روکے اور دوسروں کی غیبت کے پیچھے نہ پڑے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔